ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ بھئی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. بخاری میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. اچھا وہ کہتے نہیں کچھ بھاگتے میں وہ کچھ مل گیا ان کو, پوری بات سمجھ میں آئی نہیں. اصل میں ہے ہی ہے کہ امام بخاری نے باب باندھا ایک جگہ, باب الاخذ بالیدین, 2 ہاتھ سے پکڑنے کا باب. اور کیا بخاری کی رٹ لگانے والے کیا یہ معلوم ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کسی محدث کے باب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ جب باب قائم کرتا ہے؟ در حقیقت کسی محدث کا باب دعویٰ ہوتا ہے, یاد رکھا جائے, اور اس باب کے تحت جو حدیث آتی ہے اسی طرح کی دلیل ہوتی ہے. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ کوئی محدث جب باب باندھتا ہے تو وہ باب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ جس سے ان کو شبہہ لگا کہ بھئی امام بخاری نے کہا کہ 2 ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے, شبہہ کہاں ہوا ان کو اور پکڑ لیا انہوں نے کہ بخاری سے ثابت ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. پہلے امام بخاری باب بات ہے, باب الاخذ بالیدین, 2 ہاتھوں سے پکڑنے کا باب. ظاہر کی ایک دعویٰ ہے, اب اس دعوے کی دلیل میں حدیث لانی چاہیے, برابر ہے, حدیث لائی گئی. بیچ میں ایک صاحب کا اثر لایا گیا, صافحہ حماد ابن المبارک بیدیہ, حماد نے ابن المبارک سے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا. دیکھیے وہ 3 چیزیں ہو گئی. ایک تو باب ہے جو دعویٰ ہے, بعد میں حماد ابن زید کا اثر پیش کیا گیا, اس کے بعد حدیث لائی گئی. 3 چیزیں, دعویٰ, باب الاخذ بالیدین, باب دعویٰ, اس کے بعد صافحہ حماد, یہ حماد کا اثر لایا گیا, اس کے بعد حدیث لائی گئی جو اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑنے کا باب ہے اور حدیث نیچے آ رہی ہے اس دعوے کی دلیل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں لے رکھا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو لائی گئی ہے یہ دعویٰ کے مطابق نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہے تو بیچ میں یہ اثر کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے اثر لایا گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے کیونکہ اس کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے, لہذا نہیں مانا جائے گا اس کا یہ عمل, یہ مطلب ہے. اور ایک دلیل سے اور ثابت کروں کہ ابن شبرما, کیا نام ہے ان کا؟ ابن شبرما, ان کی ایک بات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر لاتے ہیں, کتاب فضائل القرآن کے اندر, کہ ابن شبرما یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے قرآن میں کوئی سورت 3 آیت سے کم ہو, لہذا نماز میں 3 آیت سے کم پڑھنا درست نہیں ہے. کس نے کہا؟ ابن شبرما. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابن شبرما کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں کوئی سورت ایسی نہیں دیکھی جو 3 آیتوں سے کم ہو, لہذا 3 آیتوں سے کم نماز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے, کم سے کم 3 آیت. اب ابن شبرما کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں سے کم بھی پڑھا ہے اور دلیل پیش کی کہ یہ 2 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. پتہ یہ چلا کہ حدیث لا کر کے ابن شبرما کا وہ قول رد کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو دلیل ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب سمجھنا یہ کم سے کم مقلدین کے مطلب نہیں ہے, ورنہ ایسی حماقت نہ کرتے. باب الاخذ بالیدین اگر معلوم ہوتا کہ محدث کا باب دعویٰ ہوتا ہے اور حدیث دلیل, تو دلیل لائی گئی باب الاخذ بالیدین کی, نہ کہ مصافحہ کی. بیچ میں مصافحے والے جو اثر کو ذکر کیا گیا در حقیقت رد کرنا مقصود ہے کہ چونکہ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور اس بات کے بھی خلاف ہے, لہذا حماد بن زید کا یہ عمل صحیح نہیں ہے. اب 2 ہاتھ سے مصافحہ کی 1 ہاتھ سے. آئیے بیٹھیے حدیث پڑھتا ہوں. ان عبداللہ ابن بسر, حدیث دیکھیں, ان عبداللہ ابن بسر ترون یدی ہذہ
صافحت بکفی هذه کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حریرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن عبد البر فی التمہید علی الموطا۔ حضرت امام ابن عبد البر جیسے محدث نے اس حدیث کو تمہید کے اندر جو موطا کی شرح نقل کیا ہے، راوی حضرت عبداللہ کے دوسرا، ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، علماء بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، اب اس سے کہنا کہ دونوں ہاتھ مراد ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ترون یدی، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، تب مقلد کو یہ گنجائش ہوتی کہ ید جنس ہے، دونوں ہاتھ مراد ہو سکتے، لیکن یہ کہنا کہ ترون یدی ہذہ، اگر میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی، میرا رومال دیکھ رہے ہو، داری کو رومال، لیکن میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی ہذا، میرا یہ رومال دیکھ رہے ہو، میرا یہ ہینڈ کرچف دیکھ رہے ہو، تو مراد یہی ہینڈ کرچف ہوگا اور کوئی ہینڈ کرچف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ اشارہ ہوتا ہے، متعین کر دیتا ہے مشار الیہ کو۔ ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو۔ اب صافحت بکفی ہذہ، اپنے اس ہتھیلی سے میں نے مصافحہ کیا ہے، اس ہتھیلی سے، دیکھیے اس ہتھیلی سے، دوسری ہتھیلی نہیں، اس ہتھیلی کس سے مصافحہ کیا ہے؟ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف سے، میرا کف، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے، جیسے ملاد، یہ دیکھیے ایسے ہوا ہے، میری ہتھیلی ترون یدی ہذہ صافحت بکفی ہذہ کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اس ہتھیلی سے متعین ہو گیا کہ طریقہ یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلی اور عبداللہ ابن بسر کے ہاتھ کی ہتھیلی ملی ہوئی تھی، دو ہاتھوں سے مصافحہ ثابت ہے، بالکل صریح، صحیح اور بالکل واضح روایت ہے جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ مصافحے کی بات ہے جس کو لے کر کے یہ حضرت چلا رہے تھے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے سنت، اولاً تو انہوں نے امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا مطلب ہی نہیں سمجھا، کم سے کم مقاصد تراجم ابواب البخاری پڑھ لیتے۔ امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں، تراجم کے قائم کرنے کے جو مقاصد ہیں، مقاصد و تراجم ابواب البخاری پڑھ لیا جاتا تو کم سے کم مقلد ایسی حماقت نہ کرتا۔